بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک صدق اللہ العظیم۔ حضرت شیخ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آدمی کی دین پر ثبات اور مضبوطی اور استحکام کا سبب کیا ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اہل اللہ کے واقعات و قصص، ان کا پڑھنا سننا آدمی کو بہت مضبوط بناتا ہے اور اس کی ترقی کا ذریعہ اور وسیلہ ہو۔ سائل نے پوچھا کہ اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کُلًّا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک۔ اس لیے برابر سلسلہ جاری رہنا چاہیے کہ آدمی کو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میسر آئے اور اس کا موقع نہ ہو تو ان کے حالات، واقعات، قصص اور ملفوظات کو مطالعہ کرتا رہے، پڑھتا رہے۔ جہاں جہاں یہ چیز ہے وہاں آپ کو تدین، تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف اور اخلاق کی تہذیب، یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں، عبادات نظر آتی ہیں، زندگی میں تعلق مع اللہ کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اور جہاں یہ سلسلہ نہیں ہے وہاں پر بہت ہی ظلمت، اندھیرا اور دین سے دوری نظر آتی ہے۔ علم ہونے کے باوجود اور دینی، دعوتی، ہر قسم کی مصروفیات کے باوجود بھی جن صفات کے ساتھ ایک مومن کو متصف ہونا چاہیے وہ صفات اس کے اندر نہیں ہو۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ تو نہ تو اللہ کے نیک بندوں کو جانتا ہے اور نہ اللہ کے نیک بندوں کو مانتا ہے، ان سب باتوں کو غیر ضروری سمجھتا ہے۔ دین کے لیے، ایمان کے لیے، توحید کے لیے کوئی اہمیت اس کے پاس ان چیزوں کی نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بہترین واقعات سناتے ہیں۔ اس واسطے کہ مکہ کے مشرکین میں ایک شقی شخص، وہ قرآن مجید میں جو انبیاء علیہ السلام اور امم سابقہ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اور وہ نازل ہوتے تھے خصوصاً مکہ مکرمہ کے قیام کے زمانے میں، اور آپ لوگوں کو سناتے اور بتاتے تھے، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ھذا اساطیر الاولین، یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ان لوگوں کے حالات و واقعات ہیں، یہ کوئی خاص کتاب نہیں ہے، ہم کو بھی یہ کام کرنا آتا ہے۔ چنانچہ قیصر و کسریٰ کی داستانوں پر مشتمل تاریخیں منگوا کر اسے پڑھ کر سنانا اور لوگوں سے یہ کہنا کہ یہاں ہمارے ساتھ بیٹھو، ہم کہانیاں بھی سنائیں گے، واقعات بھی بتائیں گے اور کھلائیں گے پلائیں گے بھی، اور کوئی کام نہیں دیں گے آپ کو۔ اور اگر ان کی کہانیاں سننے جاؤ گے، ان کے قصے سننے جاؤ گے، تو وہ تم کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے اور عفاف کے لیے کہیں گے، پاک دامنی کے لیے کہیں گے، اور تم کو صلہ رحمی کے لیے کہیں گے، اور تم کو جو ہے دین پر چلنے کے لیے کہیں گے۔ تو وہاں جاؤ گے تو قصے سننا اس کے ساتھ کام لگے گا، یہاں آؤ گے تو قصے سنو اور کھا پی کے چلے جاؤ، کام کچھ نہیں دیں گے۔ لیکن چونکہ قرآن مجید قصہ گوئی کی کتاب نہیں تھی، قرآن مجید میں واقعات و قصص ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں تھے،
بلکہ احسن القصص ہے۔ وہ ایسے لوگوں کے واقعات تھے اور ایسے عبرتناک واقعات تھے کہ جس کا سننا آدمی کو گمراہی سے نکالتا اور ہدایت کی روشنی عطا کرتا ہے۔ اندھیروں میں پڑے ہوئے لوگ اندھیروں سے نکلیں گے، روشنی ملے گی۔ قرآن کریم نے روشنی واحد بیان کی ہے اور اندھیرے جمع بیان کی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کیونکہ روشنی ایک ہی ہے، وہ جو حضور علیہ السلام لے کے آئے ہیں بس وہی روشنی، قرآن اور ما سوا قرآن جو نبی کو دیا گیا ہے، بس یہ روشنی۔ تو روشنی ایک ہے، گمراہیوں کی کوئی حد نہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے، وہ جو کتاب و سنت میں ہے، بس وہی ہدایت کا راستہ ہے۔ باقی اس کے مقابلے میں سینکڑوں فتنے ہیں جو اس وقت مسلمانوں کو بھٹکا رہے ہیں، اور بہت سے مسلمان اس میں مبتلا ہوئے۔ کچھ فتنے وہ ہیں جو ان پڑھوں کو بھٹکا رہے ہیں، اور کچھ فتنے وہ ہیں جو تعلیم یافتہ لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، اور صراط مستقیم ہی سے نہیں، بہت سے تو اسلام سے، ایمان سے، دین سے بھی ہٹ جا رہے ہیں۔ ایسے ایسے فتنے ہمارے شہر میں پھیلے ہوئے، جگہ جگہ جہاں مسلمانوں کی آبادیاں ہیں، جن محلوں میں دور دور تک مسلمانوں کی بڑی تعداد رہتی ہے، ان محلوں کے اندر ہر فرقہ، ہر فتنہ، ہر گمراہی موجود، اور وہ لوگوں کو بھٹکانے کے لیے یارانہ دوستانہ کر کے دھیرے دھیرے ایک ایک آدمی کو گراؤنڈ لیول پر خاموش طریقے سے صراط مستقیم سے، اہل السنت والجماعت کے عقیدوں سے ہٹا رہے، بھٹکا رہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس طرح بھٹکتے جا رہے ہیں، اور جب ان کو کچھ دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم تو صحیح راستے سے ہٹ گئے، تو اب ان کے اندر تعصب پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ضد میں آ کر کے واپس آنے کے لیے ہدایت میں تیار نہیں ہوتے۔ جتنی محنتیں، کوششیں کی جا رہی ہیں، علاقے علاقے کا سروے کرایا جا رہا ہے، ہر قسم کے فتنے زمین میں حیدرآباد میں نظر آ رہے ہیں، جگہ جگہ مسلم آبادیوں میں، مسلمانوں کی بستیوں میں خوب کام کر رہی ہے، کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں، ہائی ٹیک سٹی میں کام کر رہے ہیں، جہاں مذہبی سرگرمیوں پر پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود گمراہ کرنے والے برابر کام کر رہے ہیں، اور ان نوجوانوں کو جو دین کچھ بھی نہیں جانتے اور پڑھ لکھ کے نوکریاں کر رہے ہیں، ان لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، عقائد خراب کر رہے ہیں، انہیں برباد کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر آدمی اپنی ہدایت کی حفاظت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو توفیق عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے کرم سے جو سیدھا راستہ دکھایا، نبیوں والا راستہ، کتاب و سنت والا راستہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے اداروں سے، ایسے علماء سے جڑے ہوئے ہیں جن لوگوں کو اللہ نے سیدھا راستہ، اعتدال کا راستہ، کامیابی کا راستہ، صحابہ والا راستہ سجھایا ہے، اور جس پر ان کو استقامت نصیب ہوئی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے ایسے بندوں کو تلاش کریں اور ایسے بندوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، تاکہ ہم ایک کھوٹے سے بندھے ہوئے رہیں اور کوئی حادثہ، کوئی سیلاب، طوفان، باد و باران ہمیں ہمارے راستے سے ہٹا نہ سکے۔ جو مضبوط رہے گا اس کو ہٹا نہیں سکتے، جو کمزور ہوگا اسے ہٹایا جا سکتا۔ جتنا تیز سیلاب آتا ہے اتنا مضبوط بند بنانا پڑتا ہے۔ اس زمانے کے اندر گمراہی کے سیلاب بہت قوت سے اور شدت سے مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی سد قائم کروں، کوئی بند بناؤں، وہ سیلاب ادھر رکے اور میرے گھر میں نہ آئے، میرے دل میں نہ آئے، میرے ذہن میں نہ آئے، میری زندگی میں نہ آئے، میرے بال بچوں میں نہ آئے۔ اس کی فکر مسلمانوں کو بالکل نہیں۔ یہ بے فکری
تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ ہمارے حضرت محی السنہ رحمہ اللہ پہلی دفعہ حیدرآباد تشریف لائے تو جب یہاں سے واپس جا رہے تھے نامپلی اسٹیشن پر کچھ لوگ چھوڑنے رخصت کرنے کے لیے آئے تھے، کچھ نصیحت کرنے کے لیے کسی نے کہا تو فرمایا میں نے اہل حیدرآباد میں فکر کی کمی دیکھی ہے، فکر پیدا کرو اپنے اندر۔ بے فکروں کا نہ دنیا بنتی ہے نہ آخرت، دنیا بھی فکر سے بنتی ہے، آخرت بھی فکر سے بنتی ہے۔ بے فکرہ کیا کرتا ہے اس دنیا میں؟ وہ دنیا میں زمین کے اوپر بوجھ بن کر زندگی گزار، وہ زمین کا بوجھ ہے، وہ کسی کام کا نہیں۔ ہمارے علاقے میں کہتے ہیں مثلا لیپنے کا نہ تھوپنے کا، کسی کام کا نہیں۔ زندگی گزر رہی ہے، کتنی گزر گئی، بیکار گزر گئی، جو باقی ہے وہ پتہ نہیں کس طرح گزرے گی، کچھ ہوش ہی نہیں ہے اس کو۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں جو بالکل بیکار زندگی اس وقت میں گزار رہے ہیں۔ ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی جن کے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے اتنی زندگی گزر گئی ہے اور اگلی زندگی کیسے گزارنا ہے، کیوں گزارنا ہے، کیا کرنا ہے، کچھ بھی ہوش نہیں، بالکل بے فکر زندگی اس وقت میں بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی سماج کے اندر گزار رہی ہے۔ ہمیں ان کی بھی فکر کرنا ہے۔ دین یہ نہیں ہے کہ میں دیندار ہو جاؤں، بلکہ دین یہ ہے کہ اپنے نبی کی امت کی دینداری کی فکر کی جائے، ان کی گمراہیوں کی فکر کی جائے، ان کے لیے بھی ہم جئیں۔ اپنے لیے جینا تو سب کو آتا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے مسلمان کو یہ شان دی ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتا، اللہ کے بندوں کے لیے جیتا ہے کہ اللہ کے بندے بھی میرے ساتھ جہنم کے عذاب سے بچیں، اللہ کے بندے بھی میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جانے والے بنیں، اور میں بھی جہنم کے عذاب سے بچوں اور میں بھی جنت میں داخل ہو جانے والا بنوں، اللہ کی پکڑ سے ناراضگی سے بچوں۔ یہ فکر ہوتی ہے سچے ایمان والے بندے۔ ہماری عورتیں بھی ہیں، بہت کچھ کر سکتی ہیں ماشاءاللہ، لیکن کچھ کرنے کو تیار۔ کتنی گھروں میں بیٹیاں مدرسوں میں 5-5 برس پڑھ کے عالمہ بنی ہوئی ہیں، حافظہ بنی ہوئی ہیں، بہت سی لڑکیاں کرتے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں کرتے۔ اگر ان کو کسی مدرسے میں نوکری مل جائے، پڑھانے کے لیے کوئی بلا لے تو پڑھا لیتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جن کو یہ موقع نہیں ملتا وہ عالمہ حافظہ لڑکیاں میری شخصی ذمہ داری ہے سمجھ کر کم سے کم اپنے گھر کے اندر محلے کی کچھ عورتوں کو 1 گھنٹہ دے دیں۔ بھائی 1 گھنٹہ ہم محلے کی عورتوں کو دینے کے لیے، ماں باپ کے گھر میں ہیں تو ماں باپ کو منا لیں، ساس سسر کے گھر میں ہیں تو ان کو منا لیں، شوہر کو منا لیں کہ میں اس گھر کی ذمہ داریوں میں کوئی کمی نہیں کروں گی، میں آپ لوگوں کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گی، ہر کام ٹائم پر وقت پہ کر کے آپ لوگوں کو خوش کر دوں گی۔ مجھے 1-1.5 گھنٹہ ایسا دے دیجئے کہ میں اپنے نبی کو بھی خوش کر سکوں اور ان کی امت کو ہدایت دینے کی کوشش کروں۔ کون نہیں دے گا بھائی؟ کون اس کی اجازت نہیں دے گا؟ اجازت اگر نہیں ملے گی تو ان کے حقوق میں ہماری کوتاہیاں کرنے کی وجہ سے نہیں ملے گی۔ اگر ہم ان بڑوں کے حقوق کے لیے مطمئن کر دیں کہ آپ کی حق تلفی نہیں ہوگی اور یہ کام بھی ہو جائے گا، آپ کو بھی ثواب مل جائے گا، تو کون نے دے گا اجازت؟ ملے گی اجازت۔ اور اس کے بعد اپنے محلے کی عورتوں کو کوئی وقت مقرر کر کے بلا لیں کہ بھائی قرآن سیکھ لو، قرآن سیکھ لو۔ ان کو بلا لیں کہ بھائی قرآن کے بہانے کچھ دینیات بتا دو، قرآن کے بہانے عقائد کا مذاکرہ کر لو، قرآن کے بہانے احکام و مسائل کا مذاکرہ کر لو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عورتوں میں دین آئے گا۔ دین تو دین پھیلانے سے آتا ہے، اور جب دین والا ماحول بنے گا تو ہمارا دین محفوظ ہو جائے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے ہی کا فائدہ ہے، دین والی محنت کے نتیجے میں ہمارا دین محفوظ ہوگا، اور جب ماحول ہوگا تو دینداری ہوگی، جب ماحول نہیں ہوگا تو دینداری کیسے ہوگی؟ تو مردوں کو بھی اپنے محلے کا ماحول بنانا کی فکر کرنی چاہیے، عورتوں کو بھی اپنے بستی کا ماحول بنانے کی فکر کرنی چاہیے، اس کی جانب توجہ دینی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس
کچھ لوگ آئے اور سب تقریباً ایک ہی عمر کے نوجوان تھے. کچھ دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہے، ایمان لانے کے بعد دین سیکھا، دین کی باتیں سیکھتے رہے حضور علیہ السلام سے. حضرت علیہ السلام نے محسوس کیا کہ نوجوان ہیں اور کچھ بے چین سے ہو رہے ہیں. آپ نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے دل کی بات بتا دی کہ ہم لوگوں کی نئے نئے نکاح ہوئے ہیں اور ہم یہاں آ گئے ہیں، ہمیں گھر یاد آتے ہیں. حضرت علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت خوشی کے ساتھ اجازت دی اور کہا کہ گھر چلے جاؤ. جو میں نے یہاں پر 20 دن رہنے میں آپ لوگوں کو سکھایا ہے، یہاں رہ کر آپ لوگوں نے مجھ سے جو کچھ سیکھا ہے، جتنی باتیں تمہیں معلوم ہو چکی ہیں، اس پر عمل کرتے رہو اور وطن میں جا کر اپنے قبیلے خاندان کے لوگوں کو سکھانا بھی. یہ تاکید و نصیحت کر کے ان کو بھیجا. حضرت مفتی سعید احمد صاحب سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نے اس حدیث کے ماتحت اپنے درس میں یہ بات بھی فرمائی طلباء سے کہ عزیز بچوں، یہ نبی کا حکم ہے. تم مدرسوں میں پڑھتے ہو اور چھٹیوں میں جاتے ہو، اپنی بہنوں کو قرآن نہیں سکھاتے، اپنی ماں کو دین نہیں سکھاتے، گھر میں عقائد کا مذاکرہ نہیں کرتے. تم وہاں پر اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو لے کے بیٹھ کے قرآن مجید تجوید کے مطابق نہیں سکھاتے، حالانکہ یہ تم پر ذمہ داری ہے کہ گھر جاؤ تو یہ کام کرو، کیونکہ نبی نے اس کا حکم دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہم اس کی فکر نہیں کرتے. اس لیے قرآن مجید کو، دین کو پھیلانا ہمارے حق میں مفید ہے. جتنے بھی لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور جگہوں پر جمع ہو رہے ہیں، مشائخ کے پاس جا رہے ہیں، خانقاہوں میں ٹائم دے کر فکر کی باتیں، آخرت کی باتیں سیکھ رہے ہیں، تو خود کے اندر تو دین آ رہا ہے اور خود تو کچھ فکر مند ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، محتاط ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، تقوی اختیار کرتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی ترقی دیکھ کر ان کے بڑے خوش بھی ہو رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے قبیلہ، خاندان، گھر والے، محلے والے، ان کی بھی تو فکر کرنی ہے. ان فکروں کی کمی بہت زیادہ ہمارے طبقے کے اندر پائی جاتی ہے. اس لیے میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنے اندر ایک اسپرٹ اور طاقت پیدا کریں تعلق مع اللہ کی، پھر اس کے بعد نورا یمشی بہ فی الناس بن جائے. ایک ایسی روشنی جسے لے کر لوگوں میں صحابہ پھرتے تھے، ہم بھی ایک روشنی بن جائیں. ہمیں دیکھ کر لوگوں کو صراط مستقیم نظر آئے، ہمیں دیکھ کر لوگوں کو اللہ کی پہچان ہو اور اس کی معرفت ہو، ہمیں دیکھ کر لوگ دین کی طرف جھکیں اور راغب ہوں. ہمیں حسن سلوک، اخلاق کی بلندی ایسے اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ طریقت کیا ہے؟ طریقت یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ سے اپنے کو پاک کرنا اور صفات حمیدہ اپنے اندر پیدا کرنا، یعنی تہذیب نفس کرنا. اور دوسری چیز اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کے تعلق کو مضبوط کرنا. اللہ تبارک و تعالی شانہ کے جتنا ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، اس قدر اللہ تعالی کی بندگی کی توفیق ملے گی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق ملے گی. اور نمبر 3، سنت و شریعت کا اتباع کر. سنت و شریعت کا اتباع یہ کوئی الگ چیز نہیں. محدث دکن ابو الحسنات حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، بھائی طریقت کیا ہے؟ جو صحابہ کرتے تھے وہ ہمیں کرنا آ جائے. اب اس میں کون سی نئی بات ہے اور کون سی سمجھنے کی بات ہے؟ جیسے صحابہ جیتے تھے ایسا جینا سیکھ لو. جیسے صحابہ اکرام کی زندگی تھی ایسی زندگی اپنی بنا لو. صحابہ کی زندگی کیا تھی؟ سراپا اطاعت تھی. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا، اے پاک پروردگار، ہم نے نبی کی بات سن لی
اور اطاعت کر لی. اب جو کچھ کوتاہیاں ہیں بندے ہونے کی وجہ سے تو آپ ہمیں معاف کر دیجئے. معاف کرنا آپ کی شان ہے. باقی ہم کوشش پوری کریں. سمعنا وقعدنا نہیں ہے سن لیا اور بیٹھ گئے. سمعنا واطعنا ہے. سنا اطاعت کی کوشش بھی کر رہے ہیں پر آپ کی شان کے مطابق نہیں کر سکیں گے. کمی بیشی ہوگی. غفرانک ربنا آپ ہی کی تو بخشش ہے. آپ بخش دیجئے معاف کر دیجئے ہم کو. تو جو بندہ کوشش کرتا ہے اور پھر اپنی کوتاہیوں پر شرمندہ ہو کر توبہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی زیادہ پکڑ نہیں کرتے. اس کو گہرائی میں نہیں جاتے. درگزر کر دیتے. اللہ دیکھ رہے ہیں. آسمانوں سے ہماری زندگی کو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. الم یعلم بان اللہ یرا. کیا اسے نہیں معلوم کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ دلائی اور فرمایا کہ بس اتنا مراقبہ کر لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کا مراقبہ کر لیا کرو. اس کو دھیان میں بٹھا دو. یہ ہر وقت ہمارے ذہن پر مستولی رہے, غالب رہے ہر وقت. کیا الم یعلم بان اللہ یرا. کیا اس بے ایمان کو نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہم لوگ بھی بھول گئے. حالانکہ یہ بات جو اللہ کے دیکھنے کو نہیں مانتے تھے ان کے حق میں اللہ نے بتا دیا. لیکن ہم لوگ بھی بھول گئے. ہمیں یاد نہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جس شخص کو ہر وقت یہ ذہن میں رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, بس اس کے طریقت کی, سلوک کی ابتدا یہاں سے. 3 چیز ہیں جن سے ابتدا ہو رہی ہے. ایک یہ کہ تہذیب نفس کر. بہت سی صفتیں ہمارے اندر بری ہیں. دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنا ایک بری صفت ہے ہمارے اندر. حسد کہتے ہیں. اپنے دل میں کینہ, حقد ہمارے دل کے اندر موجود ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر انانیت کی وجہ سے غصے میں آ جانا, یہ ایک رذیلہ ہے ہمارے اندر ہے. غصہ تو ٹھیک ہے, اللہ نے رکھا ہے, انسانی بشری صفات کا ایک حصہ ہے. لیکن بے محل غصے کا استعمال, بے محل استعمال, غصہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں ضبط اور صبر ہے. اس صفت کو ابھارنا اور اس صفت کو گھٹانا. جتنی بری صفتیں ہیں اس کا مقابل بھی موجود ہے. مقابل کو اپنے اندر لاتے جانا اور اس کو گھٹاتے جانا, یہ ایک لمبا پروسیجر ہے, لمبا کام ہے, سلسلہ ہے. اس سلسلے میں متفکر رہنا. اب وہ کیا گندگیاں ہیں, رذیلہ رذائل کیا ہیں, صفات رذیلہ, وہ بھی کھول کھول کے بیان کر دی گئی ہیں. ہمارے مشائخ علماء نے سب نے بیان کر دیا ہے. عربی کتابوں میں موجود ہے, اردو کتابوں میں موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے. وہاں سب رذائل کو تعلیم الدین میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اردو زبان میں ہر رذیلے کی حقیقت بیان کی ہے اور علاج بیان کیا. اس کی حقیقت یہ ہے, اس کا علاج یہ ہے, اس کو بیان فرما دیا. وہ پڑھنا کیا مشکل ہے, پڑھ کے سمجھنا کیا مشکل ہے, اور نہ سمجھ میں آئے تو اپنے بڑوں سے سمجھ لینے میں کیا تکلیف ہے, کیا دشواری ہے. تو یہ رذائل نکلتے جائیں, اس کے مقابلے میں فضائل آتے جائیں, فضائل اس کے مقابلے میں آتے جائیں. حسد نکل جائے, رشک اور مسابقہ آ جائے, تنافس دین کے معاملے میں, دنیا کے معاملے میں نہیں, دین میں تنافس آ جائے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ چیزیں مسابقہ کرنے کی. دنیا کیا مسابقہ کرنے کی چیز ہے, دنیا کی کوئی حیثیت. محدث عظیم حضرت مولانا میاں اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ میں دارالعلوم میں سبق پڑھا کے گھر جا رہا تھا.
راستے میں 2 ہندو بچیاں لڑ رہی تھیں آپس میں، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں آپس میں لڑ رہی، تو میں نے روکا، کوئی بھی بچے ہوں کیوں لڑے، میں نے جا کر روکا، کہا بیٹی کیوں لڑتی ہو، نہیں لڑنا چاہیے آپس میں، الگ کیا دونوں کو۔ تو اس میں سے ایک نے جلدی سے کہا کہ چچا جان یہ گوبر میں نے جمع کیا ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے جمع کیا، میرا گوبر ہے۔ اپلے بنانے کے واسطے جس کو جلا کر چولہے میں استعمال کرتے ہیں، گوبر وغیرہ جمع کر کے بنا لیتے ہیں دیہاتوں میں لوگ، اب بھی استعمال کرتے ہیں، تو گھر کی بچیاں جا کے جمع کر کے لا لیتی ہیں، راستے میں جانور جانے کے بعد پڑا ہوا رہتا ہے، مل جاتا ہے۔ ایک لڑکی نے اکٹھا کیا تھا اس کو، ایک دوسری لڑکی اس میں سے لینا چاہتی، تو دونوں بچیوں میں جھگڑا ہو رہا، تو خیر حضرت نے ان کو سمجھا کے بھیجا دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، میں راستے میں سوچتا رہا اور مجھے بڑی عبرت ہوئی کہ یا اللہ، گوبر بھی کوئی چیز ہے جس کے لیے لڑائی لڑی جائے، سب سے حقیر چیز ہے، گندگی ہے، غلاظت، تو غلاظت بھی کوئی چیز ہے جس کے لیے لڑنا پڑ رہا ہے، ان بچیوں کو لڑ رہی۔ اور پھر اس کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ جو حماقت ہنسنے کی والی حرکت ان بچیوں نے کی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں۔ جو دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اسی دنیا کے عہدوں کے لیے، اسی دنیا کے منصب کے لیے، اسی دنیا کی عزت کے لیے، اسی دنیا کی شہرت کے لیے اور اسی دنیا کی دولت کے لیے ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں کہ اس سے لڑائی، اس سے لڑائی، خاندان سے لڑائی، چھوٹوں سے لڑائی، بھائیوں سے لڑائی، بہنوں سے لڑائی، اسی دنیا کے لیے ہو رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں اپنے باپ کی میراث کے خاطر اپنے بہنوں سے، بھائیوں سے، حقیقی لوگوں سے لڑائی جھگڑے ہو گئے، نہ انہوں نے اثار سے کام لیا، نہ انہوں نے دیانت سے کام لیا۔ جو بڑا ہوا وہ قابض ہوا اور جو چھوٹا ہوا وہ کچھ کر نہیں سکا۔ اب تعلقات ختم، صلہ رحمی ختم، قطع رحمی شروع ہو گئی، ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے، سگے بھائی، حقیقی رشتہ دار ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے۔ تو ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ مہاراشٹر کے ایک علاقے سے ایک خاتون نے ایک تحریر لکھ کر بھیجی میرے پاس کسی آنے والے کے ذریعے سے۔ وہ پڑھا تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ میری عمر اس وقت میں 78 برس ہو گئی، بالکل موت کے قریب میں ہوں، اور میرے ابا کی جو جائیداد ہے وہ میرے بڑے بھائی صاحب نے قبضہ کر کے رکھی ہوئی تھی، نہ انہوں نے تقسیم کی نہ کسی کو دی، حالانکہ بہت بڑی جائیداد انہوں نے چھوڑی تھی۔ اب ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور وہ مالک ہو گئے ہیں۔ میں پھپھو ہوں، میں یاد دلاتی ہوں کہ بیٹا میرا حصہ دے دو، میں اپنی زندگی میں کچھ آخرت کا کام کر لینا چاہتی ہوں، جو میرا شرعی حصہ ہے بس اتنا ہی دے دو مجھے۔ تو میں چاہ رہی ہوں کہ یہ حصہ لے کر کے کوئی مسجد بنا لوں، کچھ خیرات کر لوں، کچھ کر لوں، جب ہے میرے پاس سورسز تو میں کیوں اپنی آخرت نہ بناؤں؟ حلال ہے، میرے باپ کی جائیداد کا میرا حصہ۔ تو میرے جو بھتیجے ہیں یہ لوگ اب عالم ہیں، حافظ ہیں، مفتی ہیں، خطیب ہیں اور بستی میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں بتا رہے ہیں، مگر میرا مطالبہ کہ بھئی میرا حصہ دے دو، یہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو میں آپ کی مدد چاہتی ہوں کہ آپ کی شاید وہ لوگ مانیں تو آپ ان سے کہیے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرا جو جائز حصہ ہے وہ دے دو، تاکہ میں کچھ اپنی آخرت کی فکر کر لوں، کیونکہ زندگی بھی نہیں بچی ہوئی ہے کہ میں اس سے کچھ عیش کروں، بس آخری وقت ہے کچھ کر لوں۔ تو اس کو کیا بتایا جائے جو خود پڑھاتا ہے، پڑھتا ہے؟ اس کو کیا بتایا جائے جو خود فتویٰ دیتا ہے اور لوگوں کو مسئلہ بتاتا ہے؟ اس کو کیا بتایا جائے؟ لیکن یہ ہے وہ دنیا جو پورے انسانوں کی دولت ملا کر اور جتنے اللہ نے زمین کے نیچے خزانے رکھے ہیں اور جتنی دولتیں زمین کے اوپر رکھی ہیں، سب ملا کر مثقال کیا کہتے ہیں، ذرہ کے برابر۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ مثقال بعوضۃ، ایک مچھر کے وزن کے برابر بھی ہو جاتا ہے، مچھر کے برابر۔ کل خزانے دنیا کے اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، مچھر کے برابر بھی۔ حضرت نے فرمایا میں نے سوچا یہ بچیوں کی گوبر پر لڑنے پر تو مجھے ہنسی آ گئی،
لیکن پھر مجھے رونا آ گیا کہ ہم بھی تو وہی کرتے ہیں مسلمان ہو کر جو وہ لوگ کر رہے ہیں. وہ لوگ گوبر پہ لڑ رہے ہیں، ہم لوگ مچھر پہ لڑ رہے ہیں، اور اس مچھر کے لیے تعلقات خراب کر رہے ہیں، زندگیاں برباد کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، نبی کو ناراض کر رہے ہیں. تو بھئی یہ چیز پیدا ہونا ہمارے اندر، جیسے اس اللہ کے بندے کو ایک قصے میں اتنی بڑی عبرت مل گئی، سبق مل گیا، دھیان مل گیا. پہلے ان کی حرکت پہ ہنسی آئی، پھر اپنی حرکت پہ رونا آئی. یہ اللہ ہمیں معاف فرمائیے، ہم بھی تو قیامت میں ہنسے جانے کے قابل ہیں. ہنسیں گے لوگ جنہیں اللہ نے صحیح سمجھ عطا فرما دی تھی، وہ ہماری اس حماقت پہ ہنسے. کس چیز پہ لڑے، کس چیز پہ مرے. مشکاۃ شریف میں حدیث ہے کہ جب ایسا وقت آئے گا جب فرات سونے کے ستون اگل دے گا، تو مالدار، مال کی ہوس رکھنے والے، مال کے پیچھے لڑنے مرنے کٹنے والے جو ختم ہو گئے، اب وہ مال کا کوئی لینے والا بھی نہیں ہے. تو ایک آدمی وہاں سے گزرے گا، اور سے دیکھا یہ کیا ہے؟ وہ سونے کا ستون ہے، کوئی پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا. اس کو چوری کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے لیے لڑنا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی توجہ بھی نہیں دے رہا اس کی طرف. تو اسے دیکھ دیکھ کے کہے گا، ارے تو ہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے لوگ ختم ہو گئے، تو ہی ہے جس کی وجہ سے قتل ہوئے، تو ہی ہے جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹے، تو ہے جس کی وجہ سے جنگیں ہوئی. آج تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک دن اللہ دکھا دے گا کہ تمہاری نظر میں بھی کوئی قدر باقی نہیں رہ جائے گی، اور تمہاری نظر میں بھی اس کی وقت اہمیت کیا ہے سمجھ میں آ جائے گا. لیکن اس دن سے پہلے سمجھ میں آنا ہمارے لیے مفید ہے، کارآمد ہے. اس لیے اہل اللہ کی صحبت، اہل اللہ کی باتیں، وہ ہمارے اندر سے حب دنیا کو نکالتے ہیں، کیونکہ حب الدنیا رذیلہ ہے، سب غفلتوں کا سبب ہے. راس کل خطیہ، سب غفلتوں کا سبب ہے. ساری غفلتیں، ساری گمراہیاں انسان کو اس مال کی محبت کے پیچھے، دنیا کی محبت کے پیچھے مبتلا کرتی. اس کو نکالنا ہے، اس کی جگہ حب آخرت پیدا کرنا. اما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى. جو سرکش بنا اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ جہنم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یہ اللہ نے بتا دیا جنت کس کا ٹھکانہ ہے، جہنم کس کا ٹھکانہ ہے. اس کسوٹی پہ اپنے کو رکھ کے دیکھ لو، ہر شخص اس کسوٹی پہ اپنے کو رکھ کے دیکھ لے. بغاوت و نافرمانی اور دنیا کو آخرت سے زیادہ اہمیت دینا اگر ہمارے اندر ہے تو ہم بڑے خسارے میں ہیں، نقصان. ہمیں چوکنا ہو جانا چاہیے، ہمیں اپنی فکر شروع کر دینی چاہیے، ہمیں معالج سے رجوع کرنا چاہیے، اور ہمیں بتانا چاہیے کہ بھائی یہ بیماری مجھے کہیں ہلاک نہ کر دے، قبل اس کے اس کا علاج کر دیجئے، اس بیماری سے مجھے نجات مل جائے. ذرا سا پھوڑا پھنسی ہو جائے فوراً ڈاکٹر کے پاس بات کریں. چھوٹا سا داغ دھبا نظر آ جائے جسم پہ فوراً بھاگے ڈاکٹر کے پاس. کیوں سر؟ یہ سڑنے گلنے والی لاش، یہ مٹی کا ڈھیر جو مٹی میں ملا دیا جانے والا ہے، یہ حسین جمیل خوبصورت جسم جو کیڑوں کی غذا بننے والا ہے، اس پر تو کوئی داغ گوارا نہیں ہے. اور وہ روح جو خدا کے حضور پیش کی جانے والی ہے، وہ سر سے پیر تک داغدار ہے، اس کے داغوں کی ہمیں کوئی فکر نہیں. اس کو دور کرنے کے لیے ہمارے اندر کوئی احساس نہیں، تڑپ نہیں. تو اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہے ہیں کہ کس چیز کو کتنی اہمیت دے رہا ہے. جس کو اہمیت دینا چاہیے اس کی کوئی اہمیت اس کے پاس نہیں ہے، اور جس کو نظر انداز کر دینا چاہیے اس کے پیچھے مر رہا ہے، کھپ رہا ہے، اس کے پیچھے زندگی برباد کر رہا ہے. تو ہمارا حال بھی یہی ہے.
نمازیں پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، دین کی خدمتیں کرتے ہوئے بھی ہمارا قلب رذائل سے فارغ نہیں ہو سکا اور ابھی تک فضائل سے متصف نہیں ہو سکا، صفات حمیدہ ہمارے اندر جگہ نہیں پکڑ سکی۔ اتنا معلوم ضرور ہو گیا ہوگا ان مجلسوں، محفلوں اور اہل اللہ کی صحبتوں سے کہ یہ اچھی چیزیں ہیں، یہ بری چیزیں، اس کا علم تو ہو گیا، یہ بھی ایک بڑی کامیابی۔ لیکن بات علم سے تو نہیں ہو جائے گی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی مٹھائی کی دکان پہ چلا جائے اور وہاں جا کر مٹھائی کے نام معلوم کر لے کہ بھائی اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو برفی کہتے ہیں، اس کو بالوشاہی کہتے ہیں، اس کو جلیبی کہتے ہیں، اس کو گلاب جامن کہتے ہیں، اس کو فلاں کہتے ہیں، اس کو فلاں کہتے ہیں، اور یہ کیسا ہوتا ہے، یہ بڑا مزیدار ہوتا ہے، اس کا بھی ٹیسٹ بہت شاندار ہے، اور یہ بھی کوئی کھا کے دیکھے تو اسے پتا چلے، اور یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، سب معلومات حاصل کر لیا پورے مٹھائیوں کی، اور اس کی لسٹ بھی لے لی اور اس کو یاد بھی کر لیا، تو فرمایا کہ یہ بس اب عالم ہو گیا۔ یہ مثال ہے عالم ہو جانے کی کہ عالم ہو گیا۔ لیکن کیا اس کو کسی مٹھائی کے لذت کا پتہ چلا؟ کسی مٹھائی کی لذت کا پتہ نہیں ہے، سب اس کے بارے میں معلومات خارجی ہیں اس کے پاس بس۔ اگر پتہ چلے گا تو کیسے چلے گا؟ کھا کے دیکھیں، کھائے گا تو پتہ چلے گا۔ جنہوں نے کھایا ہوا ہے مگر نام نہیں جانتے، ان کو مزہ مل گیا، تو فرمایا کہ وہ غیر عالم جس کی زندگی شریعت و سنت پر چل رہی ہے، یہ اس مٹھائی کے کھانے والے ہیں، اگرچہ کہ نام ان لوگوں کو نہیں معلوم۔ اور وہ علماء جن کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق نہیں گزر رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو سب مٹھائیوں کے نام جانتے ہیں، لیکن صرف نام ہی جانتے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ کس کا کیا مزہ ہے۔ نماز پڑھو گے تو نماز کی لذت معلوم ہوگی، روزہ رکھو گے تو روزے کی لذت معلوم ہوگی، حج کرو گے تو حج کی لذت معلوم ہوگی، اور خیرات کرو گے تو خیرات کا مزہ چکھو گے، تلاوت کرو گے تو تلاوت کی حلاوت ملے گی، اللہ کا ذکر کرو گے تو اس کی قوت کو اپنے اندر محسوس کرو گے، اس کی نورانیت کا پتہ چلے گا۔ ورنہ کتابوں میں تو صرف اس کے بارے میں جانا ہے، لیکن تجربہ کچھ بھی نہیں، صرف جانا ہے کتابوں میں کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ جیسے حضرت علیہ السلام نے فرمایا نا، بخاری شریف میں روایت ہے نماز کے سلسلے میں، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر پتہ چل جاتا کہ صف اول میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے تو پھر اتنے لوگ پہنچ جاتے کہ قرآ ڈالنا پڑتا، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی، میں آ گیا تھا پہلے، میں آ گیا تھا، تم کیسے کھڑے ہوگے؟ تو پھر اس وقت میں کسی کو امام صاحب کو بیچ بچاؤ کر کے قرآ ڈال کر جس کا نام نکلے اس کو دینا پڑے گا صف اول، کہ تم کو ملے گی، تمہارا نام نکلا ہے، کیونکہ سب آگے ہیں، سب آگے ہیں، مگر سب تو آ نہیں سکتے اس میں، تو قرآ ڈالنا پڑے گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کب؟ جبکہ تمہیں پتہ چل جائے۔ اب تو پتہ تو ہے بھائی، حدیث میں پڑھ لیا کہ 3 دفعے صف اول پر حضور نے رحم کی دعا کی، پتہ چل گیا۔ یہ پتہ چلنا مقصد نہیں ہے، اس کا ذوق مل جانا، ذائقہ مل جانا، یہ مطلب ہے۔ ثواب کی حقیقت ہی ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کہ ہم ثواب کی بات اگر ثواب ہی ہے نا چھوڑو، یعنی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے پاس ثواب۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جاتا کہ ظہر کی نماز میں جلدی مسجد پہنچنے کا کیا ثواب ہے تو تم لوگ مسجد میں جلدی پہنچ جاتے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جاتا کہ صبح کی نماز میں حاضر ہونے اور عشاء کی نماز میں حاضر ہونے کا اللہ کے ہاں کیا مقام و مرتبہ ہے تو تم ضرور آتے، چاہے رینک کرانا پڑے تم کو، تب بھی تم آتے، مگر محروم نہ ہوتے اس سے۔ اگر پتہ چلے، اگر پتہ چلے، اگر پتہ چلے، کیا ہے؟ سب تو ہم حدیثیں پڑھ چکے ہیں، اور کیا پتہ چلے گا؟ پتہ چلے کا مطلب یہ ہے جن باتوں کی میں نے خبر دی ہے ان کے سچے ہونے کا یقین تمہارے دل کو نصیب ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت میری باتوں پہ عمل کرنے سے تم کو روک نہیں سکتی۔ کر کے دکھا دو گے تم،
چاہے اس کے لیے کتنی مصیبت اٹھانی پڑے، کر کے دکھا دو۔ پھر حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقوں کا حال بیان کیا اور ارشاد فرمایا یہ منافقوں کا کیا حال ہے معلوم؟ اگر اعلان ہو جائے کہ مسجد میں آئیں گے فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں، تو مسجد میں آنے والوں کو ایک بوٹی گوشت کی ملے گی یا ایک نلی ملے گی یا کھر ملے گا جس کو وہ لوگ شوربہ بنا کے کھا لیتے۔ تو تم دیکھو گے کہ مسجد منافقوں سے بھری ہوئی۔ کیوں؟ ایک بوٹی ملے گی، چلو مسجد چلو، ایک بوٹی ملے گی۔ یعنی حضور علیہ السلام کے کہنے کا منشا یہ ہے، حقیر سے حقیر دنیا کے مفاد کے لیے سب سے آگے ہوگا منافق، اور بڑے سے بڑے اور وقی سے وقی آخرت کے مفاد کے لیے سب سے پیچھے رہے گا۔ آگے دوسرے بڑھنے دو، دوسرے کمانے والوں کو کمانے دو، چھوڑو، اپنے کو کیا فکر ہے۔ یہ منافقانہ شان ختم کر کے مومنانہ شان پیدا کرنا، یہ ہے منشا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ منافق تو دنیا کے مفاد کے لیے جی رہے ہیں، مومن آخرت کے مفاد کے لیے جی رہے ہیں۔ آخرت ہماری کیسے درست ہو جائے گی، کیسے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو جائیں گے، اس کی فکر کے لیے جی رہے ہیں مومن۔ تو اب ہمارا حال وہی ہے جو کافروں کا حال ہے، ہمارا حال وہی ہے جو منافقوں کا حال ہے۔ تو بھائی اس کے لیے یہ مجلسیں محفلیں ہوتی ہیں کہ مذاکرہ ہو، یاد دہانی ہو۔ یاد دہانی سے دو قدم تو چلے گا۔ یاد دہانی سے جیسے ہمارے ہاں ماشاء اللہ برسہ برس سے لوگ مجلس میں آتے ہیں، سیکنڈ سنڈے کو اشرف العلوم کی مجلس میں دور دور سے آتے ہیں اور کافی برسوں سے آتے ہیں، اپنا حال بھی لکھ کے رکھ دیتے ہیں ٹیبل کے اوپر۔ تو کئی لوگ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت یہاں سے جانے کے بعد 3 دن تک یہی کیفیت رہ رہی ہے، پھر دھیرے دھیرے گڑبڑ ہو جا رہی ہے۔ بعض کہتے ہیں 1 ہفتہ تو اچھا چل رہا ہے، بعض کہتے ہیں 15 دن الحمدللہ اچھے رہ رہے ہیں، اور بعد کے 15 دنوں میں بڑی غفلت ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد آ رہے ہیں، پھر 15 دن اچھے رہ رہے ہیں، پھر 15 دن میں غفلت ہو رہی ہے۔ تو یہ جو احوال ہیں سالکین کے، یہ بتا رہے ہیں کہ فائدہ ہو رہا ہے، نفع ہو رہا ہے۔ جس کو 3 دن ہو رہا ہے، 3 دن تو اچھے گزرے بھائی مہینے کے، پہلے تو پورے کے 30 دن برے گزر رہے، اب تو 3 دن اللہ کی یاد میں گزرے، تو 3 دن کا اچھے گزرنا کامیابی نہیں ہے، یہ بھی بڑی کامیابی ہے۔ جس کا 1 ہفتہ اچھا گزرا وہ بھی کامیاب ہے، جس کے 15 دن اچھے گزر رہے ہیں، ماشاءاللہ کیا کہنے، آدھا مہینہ بچا لیا اس نے زندگی کا، گویا آدھی عمر کی تو حفاظت ہو رہی ہے اور آدھی عمر ضائع ہو رہی ہے۔ جب چسکا لگے گا تو عمر کا 1 لمحہ بھی اللہ کو بھول کر نہیں گزار سکے گا۔ لگے گا بھائی، دھیرے دھیرے لگے گا، آہستہ آہستہ لگے گا۔ سگریٹ نوشوں کے ساتھ رہ کر سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے، پہلی دفعہ پیا تھا تو گھم چکر محسوس کر رہا تھا، لیکن دھیرے دھیرے اب مزے سے پی رہا ہے، دوسروں کو دعوت دے رہا ہے۔ پہلی دفعہ شراب پیا، چکرا کے کہیں گر پڑا، سر پھوڑ لیا، لیکن دھیرے دھیرے شرابی بن گیا، اب شراب سے اس کو سکون ملتا ہے، شراب سے کوئی تکلیف نہیں ہے اس کو۔ عادتیں ایسی ہی، عادتیں اسی طرح بنتی ہیں۔ اچھی عادتیں بھی رفتہ رفتہ ہماری خصلت بن جاتی ہے، جبلت بن جاتی ہے، فطرت بن جاتی ہے، اور بری عادتیں بھی آہستہ آہستہ آئی ہیں۔ اس لیے چھوڑنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ بڑوں سے مشورہ کرو، آہستہ آہستہ یہ بری عادت نکالو اور آہستہ آہستہ یہ اچھی عادت لاؤ۔ پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا، صحابہ نے بھی ایسے ہی کیا۔ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کیا پوچھتے تھے سوالات؟ کنا فی الجاہلیۃ نفعل کذا یا رسول اللہ فماذا تأمرنا الآن۔ اللہ کے رسول، ہم لوگ پہلے بچہ پیدا ہوتا تو ایسا کرتے تھے، اب کیا کریں؟ پہلے ہمارے گھر میں ایسا ہوتا تھا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہم نہیں کر کے آئے ہیں کچھ بھی، کیونکہ اب مسلمان ہیں، آپ جو بتائیں گے وہ کریں، آپ جیسے بتائیں گے وہ کریں۔ اگر وہ عمل کوئی برا نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام کہتے کرو، اس میں کیا ہے وجہ؟ اگر وہ عمل غلط ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہرگز نہیں، یہ نہیں کرے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ ایمان نہیں ہے، دین نہیں ہے۔
ہرگز نہیں کرو گے، چھوڑ دیتے تھے اس کو۔ اگر وہ عمل ایسا ہوتا کہ کرنا تو چاہیے مگر اس کا طریقہ نامناسب ہوتا تو حضور علیہ السلام اس کا مناسب طریقہ بتا دیتے، اسلامی شان والا، اسلامی رنگ والا طریقہ بتا دیتے کہ کرو مگر ایسا نہیں کرو، ایسا کرو، بس کام بن جاتا۔ ایک آدمی آئے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عمدہ کھجوریں پیش کی۔ حضرت علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ اتنی قیمتی کھجور لا نہیں سکتا، کیونکہ سب کو جانتے تھے، حضور سب کے حالات پر نظر رکھے ہوئے، یہ بیچارہ خود ہی محتاج ہے، اتنی قیمتی کھجوریں کہاں سے لاتا ہے؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہاں سے لائے ہو بھائی، یہ بہت عمدہ کھجوریں کہاں سے لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو ردی کھجوریں تھیں، دو سے مثلا، وہ میں ایک دکان پہ دیا اور ایک سے بڑھیا والی لے کے آیا تاکہ میں آپ کو اچھی چیز پیش کروں، اور جو میری والی تھی آپ کو کیسے پیش کروں؟ ردی کھجوریں تھیں، سستی قسم کی، بڑھیا والی اس طرح لے کے آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ تو جوا ہو گیا، یہ تو ٹھیک نہیں کیا تم نے، یہ غلط ہے، یہ سود ہے، یہ اس طریقے سے جو کھجوریں تم نے حاصل کی ہیں یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہ تمہارے اندر نورانیت نہیں پیدا کریں گے، ظلمت پیدا کریں گے۔ حلال سے نور پیدا ہوتا ہے اور اس نور سے اعمال صالحہ وجود میں آتے ہیں، اور حرام سے ظلمت پیدا ہوتی ہے اور ظلمت سے گناہ وجود میں آتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا کریں؟ یہ ایک طریقہ ہے، رواج ہے، ایسے کرتے ہیں، طریقہ ایسا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلامی طریقے سے کرو۔ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ کہ یہ کھجوریں ان کو دے دو، اپنی خود لے لو، اس کے بعد اپنی کھجوروں کی قیمت مقرر کر کے فروخت کرو، اب پھر 2 سیر کھجوروں کی جو پیسے آ جائیں اس پیسے سے بڑھیا والی تھوڑی سی کھجوریں خرید لو، جتنی بھی مل جائے اس میں۔ اب یہ حلال ہو گیا۔ اب دیکھنے میں کیا ہوا؟ دیکھنے میں تو کوئی فرق نہیں ہوا، لیکن بھائی فرق اتنا ہے کہ وہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ آپ کہیں وجہ کیا ہے؟ تو ہمیں وجہ پوچھنے کا حق نہیں ہے، ہمیں نبی کا کہنا ماننے کا حق ہے۔ ہم امتی، ہم نبی کے مقابلے میں نبی نہیں ہے کہ ان سے کوئی بات کہے، بحث کرے۔ عالم کے مقابلے میں عالم بحث کرتا ہے، عالم کے مقابلے میں عامی مسئلہ معلوم کر کے عمل کرتا ہے۔ ہمارا کام نہیں ہے دلیل طلب کرنا نبی سے، تو ہم نہیں پوچھ سکتے، لیکن حکمتیں علماء نے ان کی بھی بیان کی ہیں، بہت حکمتیں بیان کی ہیں معقول، کہ اگر ہم جان لیں تو ضمیر کہے کہ واقعی اسلام نے یہ جو کیا ہے بہت اچھا کیا، ایسا کرنے میں اسلام نے ہمارا بہت بڑا رحم کیا، بہت احسان کیا، سمجھ میں آئے گا، غور کرنے سے سمجھ میں آئے گا۔ لیکن بھئی ایک عام مسلمان کو کیا ضرورت ہے کہ حکمتیں جاننے کی کوشش کرے، کہنا ماننے کی کوشش کرنا ہمارا امت پن ہے۔ امت پن یہی ہے، امت پن ہے، امت کا کام کہنا ماننا ہے، سمعنا واطعنا، سن لیا اور مان لیا اور اطاعت کر لی، یہ امت پن ہے۔ تو ہم امت پن اختیار کر لیں، اس میں ہماری عافیت ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تو کبھی حضرت علیہ السلام اس کام ہی کو منع کر دیتے، کبھی اس کام کو بحال رکھتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، وہ پچھلے نبیوں کی تعلیمات کے بقایا ہوتے، ان میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اور کبھی حضور علیہ السلام رنگ بدل دیتے اور فرماتے کہ یہ کام تو کرو، کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سماج میں، مگر یہ کہ ایسے مت کرو، ایسے کرو، تاکہ ہمارا امتیاز باقی رہے اور اسلامی شان باقی رہے۔ تو یہ سب چیزیں سیکھنا اور اس پر چلنا، اس کا نام ہے تہذیب نفس، اپنے نفس کو مہذب بنانا۔ کیسے بنانا؟ رذائل سے پاک کرنا اور فضائل اور حمائد اس کے اندر پیدا کرنا، یہ ہے تہذیب، یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شریعت اور سنت کو معلوم کرنا اور ہر کام اسلامی حکم کے مطابق کرنا۔ شریعت سے کوئی آزاد نہیں ہے، چاہے کتنا بڑا ولی بن جائے، غوث بن جائے، قطب بن جائے، حتیٰ کہ نبی بھی آزاد نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ،
جو شریعت دین تم کو پہنچاتا ہوں مجھے بھی اس کا پابند کیا گیا ہے، میں آزاد نہیں ہوں اس سے، اور میں پہلا فرما بردار ہوں۔ اللہ کا دین سب سے پہلے میرے پاس آتا ہے، اس لیے میں پہلا فرما بردار ہوں، اور پھر اس کے بعد تم تک اس کی دعوت پہنچاتا ہوں۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کے پابند تھے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے پروردگار کی بندگی کا فریضہ ادا کرتے رہیے موت آنے تک۔ تو ان کو بھی معاف نہیں، ولی کو بھی معاف نہیں، قطب کو بھی معاف نہیں، کسی صوفی کو بھی معاف نہیں، کسی عالم کو بھی معاف نہیں، عام مسلمان کو بھی معاف نہیں۔ شریعت کی پاسداری ہر مومن پر اللہ کی طرف سے لازم اور واجب ہے۔ اس لیے طریقت کا دوسرا رکن ہے اتباع سنت و شریعت۔ پہلے احکام کے مطابق کرنے لگے، پھر اس میں ترقی کرتے کرتے سنن و مستحبات و مستحسنات تک پہنچ جائے، اور جو چیزیں رخصت اور سہولت کی ہیں انہیں چھوڑ کر عظیمت اور اعلیٰ درجے کے اوپر چلا جائے۔ آہستہ آہستہ شریعت کے فرائض و واجبات سے کام شروع کرے اور سنن تک پہنچے، اور سنن کے بعد بھی نوافل تک پہنچے، پھر مستحبات و مستحسنات تک پہنچے۔ حرام کاموں کو چھوڑے، پھر مکروہ تحریم کو بھی چھوڑے، اور آگے بڑھے مکروہات کو بھی چھوڑ دے، اور آگے بڑھے خلاف اولا کو بھی چھوڑے، اور آگے بڑھے مشتبہات کو بھی ترک کرے۔ یہ ہے ترقی تصوف میں، طریقت میں ترقی، قدم 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 آگے بڑھتے۔ یہ دوسرا رکن ہے، اور تیسرا رکن اس کا ہے اللہ تعالی سے ایسا رابطہ قائم کرنا کہ وہ کسی لمحہ بھی ہمارے ذہن سے اوجھل نہ ہو۔ ہر وقت اللہ یاد آتے رہتے ہوں، ہر وقت اللہ یاد آتے رہتے ہوں، اللہ کو بھول کر زندگی کا ایک لمحہ بھی ہمارا نہ گزرے۔ جو لمحات حیات یاد الہی کے بغیر گزر جاتے ہیں وہ زندگی کے منحوس دن ہوتے ہیں۔ اس لیے سب لمحات کو یاد الہی کے نور سے منور کرو، یاد الہی ہمیشہ رہے ہمارے پاس۔ اس لیے یاد الہی کی ذکر اللہ کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ کی یاد کو بڑھاؤ، اللہ کی یاد کو بڑھاؤ۔ اس کا طریقہ اگر نئی فکر، نئی یاد الہی میں کمال پیدا ہو رہا، پختگی نہیں آ رہی، یاد الہی کے اندر کمی رہ رہی ہے، اپنے کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو معالج بنایا ہے نا کسی کو، معالج سے رجوع کرو، کہو کہ حضرت یہ اس چیز میں کمی ہو رہی ہے، اس کا کیا علاج ہے، کیا کروں میں؟ وہ کوئی تدبیر بتائیں گے، اور تدبیر کیا ہوگی؟ اس کام کی کمی یا اس کام کے نہ کرنے کا سبب نفس کی شرارت ہے، اور وہ نفس کی شرارت سے بچنے کا ہنر بتا دیں گے۔ چونکہ وہ بھی اس راستے پہ چل کر راستے کے اونچ نیچ کو، گڑوں کھڈوں کو سمجھ چکے ہیں، آپ کو راستہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی ایسا مت کرو، ایسا کرو، ایسا نہیں کرو، ایسا کرو۔ یہ تدبیر ہے۔ تدبیر کے لیے مشروع ہونا کافی ہے، مسنون ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شیخ جو تدبیر بتائے، لوگ کہتے ہیں کوسی حدیث میں ہے، تو احمق ہے۔ احمق نہ ہوتا تو یہ سوال نہ کرتا۔ تدبیریں علاج ہیں، علاج کا مشروع ہونا کافی ہے، علاج کا مسنون ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہی احمق ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے کبھی نہیں کہتا کہ بھائی آپ کو پسنا لگانا پڑے گا، آپ کو نشتر مارنا پڑے گا، آپ کو دواخانے میں ایڈمٹ ہونا پڑے گا، تو کوسی حدیث میں ہے، کوسی آیت میں آیا ہے، وہاں نہیں پوچھتا ہے۔ لیکن اگر مربی بتاتا ہے، راہبر بتاتا ہے کہ بھائی یہ تدبیر کر لو، یہ تدبیر کر لو، تو پوچھتا ہے کوسی حدیث میں ہے، سنت کہاں ہے، یہ ثابت ہے کیا حدیث سے؟ پھر وہ حدیث بخاری میں ہے کیا؟ تو یہ احمق ہے، یہ دین کا طالب نہیں ہے، نرا احمق ہے، کچھ اس کو پتا نہیں کہ دین کس کو کہتے، اور عقل بھی نہیں ہے اس کو۔ عقل بھی ہوتی تو کم سے کم عقل مند آدمی بات سمجھ سکتا، اس کو عقل بھی نہیں۔ اب کیا کرے؟ جس کو نہ عقل ملی ہو نہ علم ملا ہو تو وہ تو جہل مطلق ہے، اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ اور علم حروف دانی کا نام نہیں ہے، علم الفاظ رٹ لینے کا نام نہیں ہے، علم ایک نور ہے جس سے صراط مستقیم نظر آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، اور اس پر چلنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔
حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف کا آخری درس دیا، اور اس کے بعد طلباء سے فرمایا وہ طلباء جو 30 35 40 کے اندر ہوتے تھے اور اتنے قابل ہوتے تھے کہ سب کے سب محدثین، مؤرخین، مفسرین، مصنفین بن کے نکلے، ایک سے ایک قابل تیار کر کے نکالتے، وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں سامنے اور ان سے کیا فرما رہے ہیں اختتام بخاری پر کہ بچوں جو کچھ تم نے 8-10 برس محنت کر کے پڑھا ہے یہ الفاظ نبوت ہیں، اب تمہیں انوار نبوت حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ کے نیک بندے سے تعلق قائم کرنا پڑے گا، کم از کم 6 مہینے کسی کی صحبت میں رہ لو، کسی کی جوتیاں سیدھی کر لو۔ جوتیاں سیدھی کرنے کا مطلب باہر نکلتے وقت جوتے لا کے رکھنا نہیں ہے، وہ بھی بعض اوقات تکبر کا سبب بنتا ہے، اس سے بھی ہلاک ہو رہے ہیں لوگ، وہ نہیں ہے، وہ بھی ایک خدمت ہے اگر اخلاص کے ساتھ ہو، لیکن وہ مقصد نہیں ہے یہ جو کتابوں میں پڑھتے ہو کہ اہل اللہ کی جوتیاں سیدھی کر لو، اللہ کے کسی نیک بندے کی جوتیاں سیدھی کر لو، یہ جوتیاں سیدھی کر لو ایک اصطلاح ہے، اصطلاح الفاظ سے ہٹ کر معنی دیتی ہے، اور وہ معنی یہ ہے اپنے کو مٹا کر کہنا مان کر اللہ کی ماننا، نبی کی ماننا سیکھ لو جا کر، یہ مطلب ہے۔ خودرائی چھوڑو، خودرائی بڑے بڑوں کو تباہ کر چکی ہے، اچھے علماء۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں جن کی بلندیاں، مرتبوں کی بلندیاں آسمانوں کو چھو رہی ہیں، قد سقطوا، گر گئے، نیچے گر گئے، بالکل زمین پر آ گئے، سب مرتبوں سے محروم ہو گئے، یہ نفس کی وجہ سے۔ اس لیے ان کی تربیت کا ایک 3 کاموں سے طریقت کی ابتدا ہوتی ہے اور انتہا کس پہ ہوتی ہے؟ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات میں نے آپ کو سمجھائی ذرا تفصیل کے ساتھ کہ یہ ابتدا ہے اور انتہا کیا ہے، تو فرماتے ہیں انتہا بدایت کی طرف لوٹنا ہے، ابتدا کی طرف لوٹنا انتہا ہے اس راستے۔ اب ابتدا کی طرف لوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ تو 2 مطلب اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کائنات میں ابتداءً کون ہے کائنات میں؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں، سب سے پہلا اللہ ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں، تو یہ بدایت ہے۔ تو بدایت کی طرف لوٹنا یعنی اللہ اللہ اللہ، پوری زندگی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ کا مصداق ہو جائے، پوری زندگی اللہ۔ ابھی یہ بندے کو کوئی معلوم ہی نہیں ہے، بس اللہ معلوم ہے، اور جو دوسرا معلوم ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے تو ہے، اور اللہ کی وجہ سے نہیں تو نہیں۔ اجتمعا علیہ و تفرقا علیہ، اسی ذات عالی کے لیے ملتے ہیں اور اسی ذات عالی کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، سب میں للہیت آ جائے، بس اللہ 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 اور کچھ نہیں، ہر چیز میں اللہ ہو جائے، ہر چیز کا سبب اللہ کی ذات عالی ہو جائے، یریدون وجہ اللہ ابتغاء وجہ اللہ، بس اللہ ہو جائے، اللہ ہو جائے۔ یہ ہے بدایت کی طرف لوٹنا، ابتدا کی طرف لوٹنا کہ بس اللہ ہی اللہ ہو جائے، یہ مقام آ جائے انسان۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے اپنی ابتدا کی طرف لوٹنا، ایک تو کائنات کی ابتدا کی طرف لوٹنا، تو وہ اللہ ہے، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، بس الیہ المصیر، الی المصیر، سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تو لوٹ جاؤ، یہ انتہا ہے، اللہ کی طرف لوٹ۔ اور دوسرے معنی کیا بیان کیے گئے؟ دوسرے معنی اپنی ابتدا کی طرف لوٹو۔ اپنی ابتدا یہ ہے کہ آدمی جب ماں کے پیٹ میں مکمل ہو گیا اور دنیا میں پیدا ہو گیا
تو نہ اس کو حسد کرنا آتا تھا، نہ اس کو غضب تھا، نہ اس کے اندر بغض تھا، نہ اس کے اندر کینہ کپٹ تھا، نہ اس کے اندر ریاکاری تھی، اس کے اندر کچھ بھی رذیلہ نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں اچھائیاں اس کے اندر بھری ہوئی تھی، صفات اللہ نے رکھی تھی اس میں بھری ہوئی، برائی کچھ بھی اس کے اندر نہیں۔ یہ سب کرتا ہی نہیں تھا، وہ کسی سے لڑتا نہیں تھا، کسی سے جھگڑا نہیں، کسی سے حسد نہیں، کسی سے بغض نہیں، کسی کی دشمنی نہیں، کسی سے لڑائی نہیں، کچھ بھی نہیں کرتا تھا جب پیدا ہوا تھا۔ اور بس اسے اپنی ماں کو یاد کر کے رونا آتا تھا۔ ماں نظر آ جائے تو خوش و خرم ہوتا، ماں ہٹ جائے تو رونا دھونا گڑبڑ کرتا تھا۔ اب آپ کا بھی یہی مقام ہو جانا چاہیے کہ اتنی سلوک کی محنتوں کے بعد ہمارا قلب ویسا ہو گیا جیسے ہم پیدائش کے دن تھے، بدایت میں جیسے ہم تھے، ایسا ہمارا قلب منور ہو گیا، روشن ہو گیا، اور ہم کسی کے لیے مضر نہیں رہے، اور ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے ایسے ہو گیا جیسے بچے کا تعلق اپنی ماں سے ہے۔ وہ دکھ جائے تو سکون پا جاتا ہے، اور وہ اوجھل ہو جائے تو تڑپ جاتا ہے۔ ایسے ہی اب یہ بندہ جس کے سلوک کی انتہا ہو گئی ہے، علامت یہ ہے اللہ کو بھولتے ہی ماہی بے آب کی طرح تڑپ جاتا ہے، اور اللہ کی یاد آتے ہی سکون پا جاتا ہے۔ تب بدایت کی طرف لوٹنا یہ انتہائی سلوک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، ہم لوگوں کو اپنی آخرت کا فکر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اہل اللہ اور نیک بندوں کو بار بار سننے، سمجھنے اور ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کی توفیق دے کہ یہ وسیلہ اور ذریعہ ہے ما نثبت بہ فؤادک، جس کے ذریعے سے اے نبی ہم آپ کے قلب کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہمارے قلوب بھی اسی دوا سے مضبوط ہوں گے جس دوا سے اللہ نے نبی کا قلب مضبوط کیا ہے۔ کُلًّا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ فؤادک۔ ہم اس کے انہی چیزوں سے اپنے دل مضبوط کریں، یعنی ارادے مضبوط کریں، عزائم مضبوط کریں۔ خواہشات تو بہت ہیں ہماری، الحمدللہ یہ جو مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، طلباء ہوں، اساتذہ ہوں، اور جو حضرات باہر کے ہوں، ان میں سے ہر ایک کی تمنا یہی ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں۔ سب کی تمنا ہے، لیکن میری تمنا سے کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھو۔ وہی بات جو حضرت حجت الاسلام نے فرمائی کہ ہم لوگ مٹھائیوں کے نام جانتے ہیں، اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا مزہ جانتے ہیں، سب کا ٹیسٹ جانتے ہیں، ہم لوگ تو نام جانتے ہیں بس۔ حالانکہ وہ حضرات بھی ہم لوگوں کے مقابلے میں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ حضرات کی زندگیاں صحابہ کرام کی زندگیوں سے ملتی جلتی زندگیاں تھیں، بنا لی انہوں نے کوشش کر کے، وہ صفات پیدا کر لی اپنے اندر۔ ہمیں بھی کوشش کرنا ہے، ہم بھی کوشش کریں گے، ہم ناکام تھوڑی ہوں گے، ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے جب ہمیں مکلف بنایا ہے تو اللہ مدد ضرور کرے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جیسے اللہ نے سکھایا ہے اسی پر رہو، کبھی دعویٰ مت کرو اور کبھی بھروسہ اپنے آپ پر مت کرو۔ نستعین، ایاک نستعین، ایاک نستعین سکھایا گیا ہے تمہیں، سب سے پہلے قرآن میں سکھا دیا گیا، آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور آپ ہی کی مدد مانگتے ہیں، کیونکہ آپ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کی مدد کے بغیر۔ تو حضرت نے فرمایا جس پر خدا نے تم کو جمایا ہے اسی پہ جمے رہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے مدد لیتے رہو، کوشش کرتے رہو، قدم بڑھاتے رہو، ایک دن منزل مقصود کو پہنچ جائے گی۔ اور اگر فرض کرو کہ ایک فکر مند بندہ صحیح طریقے سے سنت جاریہ کے مطابق سلوک میں قدم بڑھا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، لیکن ابھی کمال کو نہیں پہنچا، رستے میں موت آ گئی، تو کوئی بات نہیں،
اللہ کاملین ہی میں اس کو اٹھائے گا۔ اگر وہ کنٹینیو کوشش میں تھا، فکر میں تھا، کمپلیٹ نہیں کر سکا، زندگی نے وفا نہیں کی، تو موت آ گئی، بیچ رستے میں مر گیا، مقامات قرب کے بہت باقی تھے ابھی، اس سے پہلے مر گیا، تو کیا ہوا؟ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے نکل گیا ہے ہجرت کرنے کے واسطے، راستے میں مر گیا، اپنے مقدر سے، اپنی تقدیر سے نہیں پہنچ سکا مدینہ منورہ تک، فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ اسی آیت کے ضمن میں ہمارے پاس ہم بھی اپنے نفس اور نفس کی شرارتوں اور گناہ کی دنیا سے ہجرت کر کے نیکی و طاعت و بندگی کی دنیا کی طرف جا رہے تھے، رستے میں موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ انشاءاللہ قیامت میں کاملین ہی کے ساتھ اٹھیں گے ہم، لیکن بھائی ہمت ہار کے بیٹھنے والے بیٹھ گئے، اب وہ کام میں نہیں ہے، وہ مریں گے تو آن ڈیوٹی نہیں مریں گے، ان کو نہیں ملے گا وہ مقام۔ اور جو لوگ بیزار ہو کے ہٹ گئے، مجاہدوں سے گھبرا گئے، تو بھائی گھبرا کے بیٹھ جائے گا، وہ بھی محروم ہو جائے گا۔ جو کوشش کرتا رہے جتنی بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں سمجھا دے اور کوشش میں لگے رہنے کی اور مسلسل تدبیریں کرنے کی اور اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے اپنے حالات کو درست و بہتر سے بہتر بناتے رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھو۔ اگلے مہینے میں چونکہ وہاں نارائن کھیڑ کے اندر سیرت النبی کا ایک پروگرام ہے جو تمام اطراف و اکناف کے دیہاتوں کے لیے مدرسے میں کیا جاتا ہے، سب گاؤں سے لوگوں کو جمع کر کے انہیں دین بتایا جاتا ہے۔ وہ پروگرام طے ہے اگلے مہینے کے سیکنڈ سنڈے کو، تو سیکنڈ سنڈے سے پہلے والے سیٹرڈے میں یہ پروگرام یہاں ہو رہا تھا، تو چونکہ میں وہی رہوں گا اس لیے اگلے مہینے میں نہیں ہو سکے گا، اس کے بعد والے میں پھر انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو ہم جمع ہوں گے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اتباعہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما، ہر خطرے سے، ہر فتنے سے، ہر فرقے سے، ہر گمراہی کی دعوت سے ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بچوں کی، امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اپنے کرم سے ہم سب کو اہل السنت والجماعت کے عقائد پر سچائی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسی پر حیات اور اسی پر ممات نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب لوگوں کو اپنی گزری ہوئی زندگی پر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ سچی توبہ کر کے جو بچی ہوئی زندگی ہے اس میں آپ کی محبت، آپ کی خشیت، آپ کے حبیب کا سچا عشق، آپ کی کتاب کا سچا تعلق اور آپ کے نیک بندوں کی محبت ہمیں میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اہل اللہ سے جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری اپنی معاشی، تعلیمی اور ہر قسم کی سماجی مصروفیات کے باوجود بھی آخرت کی فکر کو بھی اپنی زندگی کا سب سے اہم مسئلہ سمجھ کر وقت نکالنے کی توفیق نصیب فرما، اس کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے اٹھنے کی توفیق نصیب فرما اور اس کی تاثیر سے اپنے بجھے دیے جلا لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کو صراط مستقیم پر ثبات عطا فرما۔ اے اللہ کتاب و سنت و شریعت مطہرہ کی اتباع کی توفیق نصیب فرما، اس کے لیے علماء سے جڑنے اور دین کو سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم علماء سے دور رہ کر جہالت کی زندگی گزارنے سے ہر مسلمان کو محفوظ و مامون فرما۔ اے مولا کرم کا، رحم کا،
عافیت کا، نصرت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، موجودین کو دین پر ثبات نصیب فرما اور اس میں دن بدن ترقی نصیب فرما۔ اے مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے مولا جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جن کے مسائل ہیں اپنے کرم سے ان مسائل کو حل فرما دے، جن کی جائز تمنائیں اور آرزویں ہیں اپنے کرم سے اس کو پورا فرما دے۔ اے مولا اپنے فضل و کرم سے حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ مسلم دشمنوں اور اسلام دشمنوں کی سازشوں سے اسلام کی بھی حفاظت فرما، مسلمانوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اے اللہ اس سے ہمارے قلوب میں مایوسی نہ پیدا ہو، اس کے لیے غیب سے مدد فرما، ہماری ہمتوں کو مضبوط فرما اور ہمیں یقین نصیب فرما کہ ہمیں اسلام ہی نجات دلا سکتا ہے اور ہمیں اسلام سے ہی اور کتاب و سنت ہی سے جڑ کر کامیابی مل سکتی ہے۔ اس کا ہمیں یقین نصیب فرما اور اس پر جڑنے جمنے کی توفیق نصیب فرما، آپس کا اتحاد نصیب فرما، مسالک کے اختلاف کے باوجود اسلام اور ایمان کا اتحاد ہمارے اندر پیدا فرما، ہمیں ایک مضبوط قوت بنا دے، ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دے اور ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا اپنے فضل و کرم سے ہمارے اندر سے تمام صفات رذیلہ ختم ہو جائیں اور صفات حمیدہ پیدا ہو جائیں، اس کی فکر ہمارے اندر پیدا کر دیجئے اور اس کے لیے جد و جہد آسان فرما دیجئے اور مناسب و مسنون راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اور اس جد و جہد میں کامیابی کو مقدر فرما دیجئے اور اپنے کرم سے اپنے چہیتا اور پسندیدہ عباد الرحمن میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہماری دنیا اور آخرت میں عزت کو مقدر فرمائیے، ہر ذلت سے، ہر رسوائی سے، ہر پسپائی سے، ہر شرمندگی سے، ہر شکست سے اپنے کرم سے ہمیں محفوظ و مامون فرما دیجئے۔ اے مولا کریم ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب